Yahya Sinwar, the leader of Hamas terrorist organization, who was responsible for the October 7th massacre, is dead. اسرائیل نے حماس اور حزب اللہ کے کئی بڑے رہنماؤں کو ٹارگٹ کرنے کے بعد اب حماس کے سربراہ یحییٰ السنوار کو بھی ایلیمنیٹ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ یحییٰ سنوار جنہیں اسرائیل پچھلے 1 سال سے ڈھونڈ رہا تھا، انہیں اکتوبر 7 کے حماس کے بڑے حملے کا ماسٹر مائنڈ مانا جاتا ہے۔ اسرائیل کے اکارڈنگ 7 اکتوبر کا حملہ جس میں تقریباً 1200 اسرائیلی مارے گئے تھے، یحییٰ سنوار کی مدد سے ہی ہوا۔ یحییٰ سنوار نے ہی اسرائیل پہ اتنا بڑا حملہ کروایا تھا، تو اب اسرائیل نے یحییٰ سنوار کو بھی ایلیمنیٹ کر دیا ہے۔ وہ حماس کے پولیٹیکل بیورو کے سربراہ تھے۔ اسماعیل ہانیہ کی تہران میں شہادت کے بعد انہیں حماس کے پولیٹیکل بیورو کا سربراہ منتخب کیا گیا تھا۔ اسرائیل کی گراؤنڈ فورسز نے غزہ میں ایک عمارت کو ٹارگٹ کیا جس میں یحییٰ سنوار اور ان کے کئی ساتھی موجود تھے۔ اس کے بعد عمارت کو مکمل تباہ کر دیا گیا۔ عمارت کے ملبے میں حماس سربراہ یحییٰ السنوار کی لاش ملی۔ اسرائیل نے سنوار کی ڈیتھ کو کنفرم کرنے کے لیے DNA کروایا۔ اس کے بعد یحییٰ السنوار کو ایلیمنیٹ کرنے کا دعویٰ کیا گیا اسرائیل کی جانب سے۔ اسرائیلی فورسز پچھلے 1 سال سے یحییٰ السنوار کی کھوج میں تھیں، کیونکہ یحییٰ السنوار نے اکتوبر 7 کو اتنا بڑا اٹیک لانچ کروایا غزہ سے اسرائیل پہ، جس میں 1200 کے قریب اسرائیلی مارے گئے تھے۔ اسرائیل ماسٹر مائنڈ مانتا تھا انہیں 7 اکتوبر کے حملے کا۔ یحییٰ السنوار 2017 سے غزہ میں حماس کو لیڈ کر رہے تھے۔ یہ غزہ کو ایز اے ملٹری رن کرتے تھے اور ٹاپ لیڈر تھے حماس کے۔ حماس کی ٹاپ لیڈرشپ میں یحییٰ السنوار کا نام ایک بہت بڑا نام تھا۔ یحییٰ السنوار ایک بہت بڑی پرسنالٹی تھی حماس اور غزہ کے لیے۔ یحییٰ سنوار اسماعیل ہانیہ کے بعد دوسری بڑی پرسنالٹی تھی حماس میں، اور اسماعیل ہانیہ کی اسیسینیشن کے بعد وہ سربراہ بھی تھے حماس کے۔ لیکن اب یحییٰ السنوار کی ڈیتھ کے بعد خالد مشعل نئے سربراہ ہوں گے حماس کے۔ خالد مشعل جو کہ زیادہ تر ترکی اور قطر میں موجود ہوتے ہیں، یہ یحییٰ سنوار کے بعد حماس کے ٹاپ لیڈر ہیں، اور انہیں سربراہ منتخب کیا جا سکتا ہے حماس کے پولیٹیکل بیورو کا۔ تو اسرائیل نے غزہ کے رفح میں ایک بلڈنگ کو ٹارگٹ کر کے یحییٰ السنوار کو ایلیمنیٹ کر دیا ہے۔